प्रेज़ गॉड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। डियर स्टूडेंट्स, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। थैंक यू सो मच सिस्टर एस्टर, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, HTJC बाइबल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स, आप सबको खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। और मैं एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज हमें ये फजल बख्शा कि हम अपनी बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज मरकस की अंजील के जो आखिरी हिस्से के 3 अबवाब हैं उन पर हम गौर करेंगे और खुदावंद के फजल से सीखेंगे। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स को बगौर सुना, देखा और आपने उसमें गहरी दिलचस्पी ली है, जिस बात के लिए मैं खुदावंद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बगैर वक्त को ज़ाया किए देखेंगे मरकस की इंजील, उसका 14, 15 और 16 बाब, 14, 15 और 16 चैप्टर। मैं 14 चैप्टर के आगाज में ही यीशु के खिलाफ जो साजिश है वो शुरू हो जाती है कि यीशु पर किस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाए। और जब यीशु मसीह बैतनिया में जाते हैं तो वहाँ पर एक औरत जब आती है एक घर में, यीशु मसीह शमाउन कोड़ी के घर में जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पर एक औरत आती है और वो जाटा मासी का जो संगमरमर का जो इत्र है वो जब इत्र की बोतल यीशु मसीह के पैरों में डाल देती है तो उस वक्त लोग बड़ा बुड़बुड़ाते हैं कि ये जो इत्र है ये बेचकर तो बहुत से लोगों की कफालत की जा सकती थी, उनका सपोर्ट किया जा सकता था गरीबों को। मगर वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, मगर इसने तो ये करके मेरे कफन का, मेरे मौत का जो है ना ऐलान किया है और मेरे दफन की तैयारी इसने की है और अपनी भी वो बरकत मुझसे ले गई है, ले रही है। और वो रो रही थी और आंसुओं से यीशु के जो है ना वो पाँव साफ कर रही थी। और ये उनको एक मौका मिला कि यीशु पर इल्ज़ाम लगवाया जाए। और फिर उसके बाद जब इस वाक़ये के बाद हम देखते हैं चैप्टर 14 में ही कि यहूदा अस्कर युती को तैयार किया जाता है कि वो यीशु को किस तरीके से पकड़वाएगा और उसको फिर पैसे देने की एक बात की गई। और फिर वहाँ पर वो मौका ढूंढना शुरू कर देता है कि वो कौन सा सूटेबल ऐसा टाइम हो जब कि वो यीशु को पकड़वा सके। उसके बाद शागिर्दों के साथ खाना होता है, वो जो आखिरी फसा जिसको हम कहते हैं, और यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले आखिरी फसा हुई। उसके बाद यीशु मसीह ने इशायर बानी, यानी कि हम जो 14 चैप्टर में ही देखेंगे कि यीशु मसीह ने होली कम्युनियन के बारे में, इशायर बानी के बारे में जो तालीम दी है कि तुम मेरी यादगारी में हमेशा ये करते रहना जब जब भी हम इबादत के लिए इकट्ठे हों। तो वो इशायर बानी का काम भी वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने सिखाया, इशायर बानी की अहमियत बताई। और फिर यीशु मसीह जो है वो 28 वर्स में इस बात के लिए पेशन गोई करते हैं कि पतरस जो है वो 3 बार फिर इनकार करेगा यीशु मसीह की मौत से पहले। और वो वहाँ पर पतरस अपना एक मोहब्बत का इजहार करता है, मगर यीशु मसीह की वो पेशन गोई आगे जाकर हम देखते हैं कि वो पूरी भी होती है। उसके बाद फिर यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ मांगने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर वो शागिर्दों के साथ उनको जो एक ख़ास तालीम देते हैं। वो कहते हैं कि रूह तो मुस्तैद है, यानी कि रूह मजबूत है, जिस्म कमज़ोर है। तो हमें बहुत दफ़ा अपने जिस्म को भी इस तौर से मजबूत करना होता है कि हम खुदा के साथ
دعا میں جٹے رہیں جسمانی طور پر بھی۔ روح میں ہم بہت عہد و پیما کر رہے ہوتے ہیں، روح ہماری ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، مستعد رہتی ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، اور ہم جسم کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے روح کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ کسی بھی وجہ سے پڑ جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 43 ورس میں 14 چیپٹر کی 43 ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی گرفتاری ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کو پھر صدر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پورا ایک مقدمہ، پورا ایک کیس چلتا ہے یسوع مسیح پر۔ اور اس کے بعد رات کا جب پہر ہوتا ہے تو جو یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی پطرس کے لیے کہ وہ انکار کرے گا 3 بار میرا صبح ہونے سے پہلے، اور وہاں پر پطرس 3 دفعہ انکار کرتا ہے، یہ ہم 14 چیپٹر کی 66 ورس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم 15 چیپٹر میں آتے ہیں تو جو پلاطوس ہے اس کے سامنے یسوع کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ سزا سنائے، مگر وہ اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس میں کوئی الزام نہیں دیکھتا ہوں، باقی تم دیکھو۔ اور یسوع مسیح کے ساتھ پھر جو بات ہوتی ہے اس پر بھی لوگ پلاطوس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہمارے لیے تو بارابا کو چھوڑ دے، ہم یسوع مسیح کو موت کے حوالے کر۔ تو یسوع مسیح کو وہاں پر موت کی سزا سنائی جاتی ہے، اور جب وہ سزا پانے کے لیے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو سپاہی یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، یہ ہم 15 چیپٹر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے، یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کی جو موت ہے وہ ہماری نجات کا باعث بھی ہے، اور جس وقت یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے، اور یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے مقدس کا جو پردہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ ہیکل کا پردہ پھٹتا ہے جہاں پر پاک ترین مقام ہوتا تھا، اور یسوع مسیح کی اس موت کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہیکل کا پردہ پھٹ جانے کی وجہ سے، کیونکہ گناہ ہمارے اس قربانی کی وجہ سے دھل گئے تھے۔ یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے تھی، اور گناہ ہمیشہ گناہوں کی معافی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، تو یسوع مسیح نے ہماری نجات کے لیے خون بہایا، اس لیے ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور ہمارا خداوند سے رابطہ ڈائریکٹ یسوع مسیح نے کروایا۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پھر جب دفنانے کی بات آتی ہے، قبر میں رکھنے کی بات آتی ہے، پلاطوس سے پرمیشن لی جاتی ہے۔ یوسف جو ایک نام کا ایک شخص ہے، وہ معتبر شخص اس وقت کا، وہ یسوع کی لاش کو دفنانے کی تیاری کرتا ہے، لاش دفنائی جاتی ہے یسوع مسیح کی۔ اس کے بعد یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، 16 میں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور اس وقت جب مریم اور مریم کے ساتھ دوسری عورتیں، مریم مگدلینی کے ساتھ دوسری عورتیں جاتی ہیں یسوع مسیح قبر پر، تو اس وقت وہ دیکھتی ہیں کہ قبر خالی ہے، یسوع مسیح جی اٹھے اپنے وعدے کے مطابق۔ تو یہاں پر یسوع مسیح جب ملتے ہیں، مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ ہفتے کا پہلا دن ہے، یعنی کہ ہم اس کو کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو یہ سنڈے بنتا ہے، سنڈے ہفتے کا پہلا دن ہے۔ تو یسوع مسیح نے مریم سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں قبر میں نہیں ہوں، میں جی اٹھا ہوں، اور یسوع مسیح کے جو جی اٹھنے کی منادی ہے وہ سب سے پہلے خواتین نے جا کے خبر دی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو منادی کی اجازت ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اس پر بھی بات کریں گے، عورت کی خدمت کے حوالے سے بھی۔ تو یہ وہ فرسٹ سٹیپ
نئے عہد نامے کی ہم بات کرتے ہیں کہ عورت منادی کر سکتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خبر سب سے پہلے عورت کو ملی اور عورتوں نے ہی جا کے اس خبر کو عام کیا۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم نے اس بھید کو بھی دیکھا، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یسوع اپنے جو شاگرد تھے، جو یسوع کے پیروکار تھے، ان کے اوپر آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ پہلے 2 پر ظاہر ہوا یسوع مسیح، پھر اپنے باقی 11 شاگردوں کے اوپر ظاہر ہوا، اور پھر اسی طرح سے ہم بالکل لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور وہ جو اپنے 11 شاگردوں کو جو انہوں نے کام دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے یسوع مسیح نے اختیار دیا ان کو کہ وہ معجزات کریں، قوموں کو شاگرد بنائیں، بپتسمہ دیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور منادی کا کام کریں، جو کہ آج تک خداوند کے فضل سے جاری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے اس لیکچر کو کمپلیٹ کیا، مرکز کی انجیل کو ہم نے سیکھا۔ آپ ضرور مرکز کی انجیل کو پڑھیں، بغور مطالعہ کریں، اور ان لیکچرز کی گائیڈنس میں جب آپ اس کو تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو بریفلی سمجھ آئے گا۔ پھر بھی اگر کسی بات میں آپ رکتے ہیں، آپ کو چیز نہیں سمجھ میں آتی، تو آپ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسائنمنٹس ملتی ہیں، اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھتے جائیں اور سکھاتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل. Thank you very much.